اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ آپ لوگوں نے پوچھا نہیں ساتھیوں سے کہ کیا سورہ قیامہ کا مطالعہ کرنا آج ہم نے؟ نیٹ پہ سے نکال لیں یا قرآن مجید کھول لیں 29ویں پارے میں سورہ القیامہ۔ قرآن مجید میں اکثر سورتوں کے نام جو ہیں وہ جسٹ نام ہیں، یعنی قرآن میں اس کی سورت کا کوئی ایک لفظ لے کر اس کو سورت کا نام بنا دیا گیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ 286 آیات کی سورت ہے، اس میں صرف ایک جگہ پر بقرہ کا ذکر آیا ہے، بس اسی وہ نام ہو گیا۔ یعنی اس سے یہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ شاید اس میں گائے کی کوئی اناٹمی فزیولوجی بیان ہو رہی ہے، بس نام ہے سورت کا۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے نام ان کے عنوان بھی ہیں، ان میں سے ایک مثال سورۃ القیامہ ہے۔ اس میں از اول تا آخر قیامت ہی کا تذکرہ ہے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اور نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ ہم اس کے پوروں کو بھی درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے برائی بھیجے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ فإذا برق البصر، جب آنکھیں چدھیا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند
کو گرہن لگ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، یہاں اس صورت میں انسان کو آپ ٹریس کرتے چلے جائیں، یعنی انسان کیسے پینترے بدلتا ہے۔ آج پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن، انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، لیکن جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، پوچھے گا یقول الانسان این المفر، کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کوئی وے آؤٹ، از دیر اینی ایگزٹ؟ کلا لا وزر، نہیں، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس روز اپنے رب ہی کے حضور استقرار ٹھہرنا ہوگا۔ یُنبَّأُ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن اس انسان کو جتلا دیا جائے گا، اس کے سامنے لایا جائے گا، ما قدم واخر، اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا، پیچھے کیا رکھا تھا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اصل میں انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، خواہ وہ کتنے ہی بہانے تراش کر لے، معذرتیں کر لے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اب اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں تاکہ قرآن مجید کو یاد کرنے میں جلدی کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے اس کا جمع کرنا بھی اور اس کو پڑھوانا بھی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہذا جب ہم اسے پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس کے پڑھے جانے کی پیروی کرو۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، نہیں، تم دنیا سے محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو پسے پش ڈالتے ہو، نظر انداز کرتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، جس روز یعنی آخرت، جس روز بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس روز مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ گمان کریں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ کلا، نہیں، کیا ہے آگے الفاظ؟ اذا بلغت التراقیہ، نہیں، جب جان ہنسلی میں آگے پھنس جائے گی، یہ ہوتی ہے نا ہنسلی کی ہڈی، اس کے درمیان میں یہاں کنی پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے نا، یہاں آ کے پھر پھنس جاتی ہے، نہ آگے نہ پیچھے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ قیل من راق، کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا؟ وظن انہ الفراق، اور جان لے گا وہی انسان جو بڑی باتیں کر رہا تھا، وظن انہ الفراق، کہ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس روز اپنے رب ہی کے حضور ہانکا جانا ہوگا۔ فلا صدق ولا صلی، لیکن انسان نے نہ تصدیق کی، وہی انسان چل رہا ہے نا، فلا صدق ولا صلی، انسان نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، توجہ دی اللہ کی طرف۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھوٹا قرار دیا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطیٰ، اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے اہل کے پاس اکڑتا ہوا گیا۔ اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا، فٹے منہ تیرے، دور فٹے منہ تیرے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی،
کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ منی کی بوند نہ تھی؟ کیا وہ منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ جمع خون بنا، فخلق فسوى، پھر اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا اور اس کو سیدھا پدرا کیا، پڑھ چکے ہیں نا؟ فجعل منہ الزوجین، پھر اسی ایک ہی گندے پانی کی بوند سے اس نے جوڑے بنائے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہی اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یس اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، بیسک تھیم میں ہم پڑھ چکے ہیں کانٹ کی ایک بات کہ اگرچہ لاجک سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا، مذہب کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن دو بڑی حقیقتیں ہیں جن کا انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ کیا تھی بھلا؟ اسٹاری ہیون ابو، اور جی اسٹاری ہیون ابو اینڈ مورل لا ود ان، آگے یاد؟ اچھا، اب یہ مورل لا ود ان کیا ہے؟ اس کی یہاں قسم کھائی جا رہی ہے۔ لا یعنی تمہیں آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں شک ہے؟ نہیں، میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کی۔ اب قسم سرٹن چیز کی کھائی جاتی ہے نا، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو لا نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں، قیامت کے دن کی۔ ولا، اور نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا یہ ملامت کرنے والا نفس کیا ہے؟ میں کوئی گڑبڑ کرتا ہوں، ٹھیک، اور آپ کو تشویش ہوتی ہے کہ جی آپ ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ بالعموم کیا ہوتا ہے کہ انسان آرگو کرتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ لوگوں کے منہ بند کرنے کی کوشش کر رہے، اندر سے کوئی اس بات کو چپیڑے ماری ہوتی ہے، یہ ہے ملامت کرنے والا نفس۔ یہ وہ کہتا ہے کانٹ کہ یہ کیا ہے؟ مورل لا ود ان، یہ دلیل ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں تو قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ قیامت آنے والی ہے۔ اچھا، وہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، ہم نے بیسک تھیم میں پڑھا تھا نا کہ جو سنتھیسس آف ایمان تھا وہ کیا تھا کہ انسان نشانیوں کو دیکھتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، پھر اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو وہ غور و فکر کیا تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ جو میں نے آپ کو اقبال کا شعر سنایا تھا، تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں، کیا تھا اگلا مصرع؟ تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اب ایک جوان آدمی کو کسی بوڑھے نے، کسی ظالم نے قتل کر دیا، اور اگر وہ ظالم انفلوئنشل ہے، کبھی وہ پکڑا گیا؟ پاکستان کے قانون کے مطابق پہلی بات یہ ہے کہ پتہ چلے کہ اس نے مارا ہے یا اس نے مروایا ہے، اور پھر اس کے بعد پولیس جو ہے اس کا مقدمہ قائم کر کے کورٹ میں پیش کرے، اور پھر تکڑا وکیل جو ہے اس کو چھڑا کے لے جائے۔ اب قانون کے ان الفاظ کے مطابق تو اس نے کوئی قانونی نقطہ نکالا، اس کو چھڑا لیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ظلم تو ہوا۔ کس کی زمین پر ہوا؟ اللہ کی زمین پر ہوا۔ تو وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انسان کا جو ہے وہ غور و فکر کرے گا، اس کا دل گوائے گا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔
اگر تو یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس کی میں نے وہ مثال بھی آپ کو دی تھی کہ 20 آدمیوں کا قاتل, ٹھیک ہے نا, تو وہ ساری کیا ہیں, یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہ تو ایک کمیونٹی کے ایک اپنے اعتبار سے ہے کہ میں نے آپ کا منہ بند کر لیا. اور یہ بڑی ایک خاص بات ہے کہ عام آدمی سادہ جو ہوتا ہے نا وہ غلطی مانتا ہے, لیکن پڑھا لکھا بندہ, خواہ وہ مذہبی پڑھا لکھا ہو یا وہ انٹلیکچوئل ہو, وہ غلطی کبھی نہیں مانتا. جب میں پڑھتا تھا بی ڈی ایس میں تو کالج میں کوئی واقعہ ہوا, کوئی بات ہوئی, تو ہمارے کلاس فیلو ڈاکٹر مبشر اللہ انہیں خوش رکھے, تو انہوں نے ہاسٹل میں آ کر نا مجھے توجہ دلائی, یعنی سادہ لفظوں میں اس نے مجھ پر تنقید کی کہ تم نے یہ غلط کیا. میں نے اس کو ایکسپلین کیا, ریشنلائز کیا, تو اس نے مجھے بڑی پتہ کی بات کہہ دی, اللہ اسے خوش رکھے. انہوں نے کہا سمیع بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں اور تم مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہو. فرق صرف یہ ہے کہ ہم عام لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں, تم مولوی لوگ. اب جتنا بڑا مولوی ہوگا وہ ایسی دلیل لائے گا جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, دیندار آدمی ہے, جماعت الدعوہ کے ساتھ بڑے ایکٹیولی وہ ریلیٹڈ ہیں. تو نئی انہوں نے گاڑی لی تھی, تو سسرال ان کا ملتان میں تھا, تو جا رہے تھے, رات کو گاڑی پر آگے ایک ریڑھی جا رہی تھی, اس میں ماری انہوں نے, وہ لڑکا جو تھا وہ گر گیا, شاید مر بھی گیا یا کوئی پتہ نہیں, تو بس گاڑی بھگا کے وہاں سے آ گئے نا. تو انہیں آ کے اپنے دوستوں میں تذکرہ کیا, تو ان کے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ کتوں دا صحیح کام سی کہ تسی بندہ مار کے دوڑ گئے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو دوڑ گئے. اب یہ عام آدمی تو نہیں یہی بات کہہ سکتا, لیکن ایک علم والا بندہ وہی کہہ سکتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام بھی تو دوڑ گئے. اب یہ کیا ہے کہ پھر بھی یعنی no matter what argument you bring, what argument you produce, یہ اندر سے ریپروچ کرتا رہے گا, یہ کاٹتا رہے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے. دیکھو یہ جو میں تمہیں اندر سے یاد کراتا رہتا ہوں, یہ دلیل ہے کہ میں تم سے حساب لوں گا. دیکھیں نا, اب اس جو انسان کی یہ سول جو ہے, ریپروچنگ سول, انسان کا ضمیر, کانشینس, اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ مولانا روم نے جو مثنوی لکھی ہے نا, وہ سارے یہ میٹا فزکس ہے. تو اس کا پہلا مصرع ہی کیا ہے, پہلا شعر ہی کیا ہے؟ خشک تارو خشک چوبو خشک پوست. یہ چوب, پوست, تار, یہ کس سے متعلق چیزیں ہیں بھلا؟ میوزک. یعنی ہر میوزیکل انسٹرومنٹ میں کوئی تار ہوتا ہے, کوئی چوب ہوتی ہے نا. وہ جو فزکس میں آپ پڑھتے ہیں پریکٹیکل کرتے ہوئے کہ وہ آپ نے وہ ویج یہاں رکھی ہے تو آواز اور ہے, ادھر رکھی ہے تو اور ہے, اسے وہ ویو لینتھ بدلتی ہے نا اس کی. تو جب وہ ریزوننٹ ہوگا, پراپر ویو لینتھ پہ جائے گا, تو وہ کاغذ اڑ کے وہ جائے گا. زیادہ نا تجربہ کیا ہوا وہاں پر لیبورٹری میں. تو اسی کو وہ کہتے ہیں. اور جو ہارمونیم ہوتا ہے اس میں یہاں ہوا بھرتے ہیں اور یہاں نیچے وہ تاریں ہوتی ہیں, اور کس تار کو ہلانا ہے اس سے آواز نکلتی ہے. اسی طرح گٹار میں, اسی طرح ستار میں. یعنی بیسک یہی ہے کہ خشک تارو خشک چوبو خشک پوست, پوست جس میں ہوا بھرتی ہے. از کجا می آیدی آواز دوست. لیکن یہ میرے دوست کی آواز, اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہاں وہ اللہ کی آواز کیا ہے؟ وہ یہ ضمیر ہے. تو یہ دلیل ہے کہ قیامت آنے والی ہے. تو لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. اب وہ ایروگنٹ انسان ہے کہ جو آخرت کو ماننے سے انکار کر رہا ہے, وہ اس تھرو آؤٹ صورت میں آپ نے ٹریس کرنا ہے اس کو. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کر دیں. اچھا, اب ہاتھ کے پورے کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. یعنی ایک انسان کا رائٹ
تھم امپریشن لیفٹ تھم امپریشن سے نہیں ملتا. یعنی اتنی سی جگہ میں ویرائٹی پروڈیوس کرنا کہ دو انسانوں کے تھم امپریشن نہیں ملتے, دو کیا ایک انسان کا رائٹ اور لیفٹ کا تھم امپریشن نہیں ملتا. دلیل ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ کوئی ربر سٹیمپ نہیں لگی ہوئی, انڈیویجولی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے. تو اس کو دیکھ لو, بلا قادرین علی نسویہ بنانا, ہم تو ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کر سکتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اگلا سوال کیا ہے کہ یہ جو انسان ٹپ ٹپ کے باتیں کر رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے, اصل بات کیا ہے؟ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ آگے برائی ہی بھیجے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. اور ٹونٹنگ انداز میں پوچھتا ہے, تنزیہ انداز میں, کب ہوگا قیامت کا دن؟ ڈراوے ہی دے جانا ہے, لے آ, کل کیوں, آج کیوں نہیں, شام کیوں, ابھی صبح کیوں نہیں, ایان یوم القیامہ, کب ہوگا قیامت کا دن؟ اب اس کا جواب آ رہا ہے, کب ہوگا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب آنکھیں جھا جائیں گی, وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند بے نور ہو جائے گا, گرہن لگ جائے گا اس کو, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. اب کیسے اکٹھے ہوں گے؟ وی ہیو نو آئیڈیا, پتہ نہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے انٹرپولر فورسز جن کو ساتھ پکڑا ہوا ہے, ان کو دور رکھا ہوا ہے, جب اللہ تعالیٰ وہ میگنیٹک فورس نکال لے گا تو کیا ہوگا؟ یہ سارے کرز جو ہیں دھماکے سے ٹکرا جائیں گے, پتہ نہیں ایسا ہوگا یا کیا ہوگا, بٹ سم تھنگ سیریس ول ہیپن. جمع الشمس والقمر یقول الانسان, اب دیکھ نوٹ کیجئے, یعنی آج تو پوچھ رہا ہے نا کدو ہوئے گی قیامت, بولے ہاں پھر, لیکن جب وہ آ جائے گا دن تو کیا کہے گا؟ این المفر, یقول الانسان. اب وہی انسان پوچھے گا این المفر, ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کلا لا وزر, ہرگز نہیں, آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے, کوئی اسکیپ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر, اور آج کے دن, اس روز اپنے رب ہی کے حضور ٹھہرنا ہوگا, بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وَأَخَّرَ, اس روز انسان کو جتلا دیا جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے رکھا تھا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وَأَخَّرَ, کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے رکھا تھا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, اصل میں انسان اپنے آپ کو خوب دیکھ رہا ہے. وہی وہ ضمیر جو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ اس دن اعمال نامہ سامنے لایا جائے گا, لیکن آج بھی انسان کو سب جاننا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. بل الانسان, وہی انسان کو ٹریس کرے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, ہاں وہ کتنے ہی بہانے تراش لے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اب قرآن مجید جو ہے وہ بتایا تھا نا شروع میں آپ کو پہلے لیکچر میں, یہ کہ ہدایت کی کتاب ہے نہ, یہ ٹیکسٹ بک ہے. اور ہاں جی, نیند آ رہی ہے آپ کو, کھڑے ہو جائیں. اس سے ہو گئے تاکہ باقیوں کا ویژن جو ہے وہ ایبسٹریکٹ نہ ہو. یہاں یہ خطبوں کی شکل میں آیا ہے, یہ خطبہ ہے. خطبہ کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے, ٹیکسٹ بک, اس میں تو ایک مضمون چل رہا ہوتا ہے شروع سے. یہ جو خطبہ ہوتا ہے یا خطاب ہوتا ہے, اس میں کوئی سیاق و سباق بیان نہیں کیا جاتا. مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں جہاں ایک فیصل آباد میں ایک وزیر ہوا کرتے تھے, صوبائی وزیر, تو یہاں شورش کاشمیری صاحب خطاب کر کے گئے. ظاہر ہے اس کو پورا دھوبی گاڑ بھر جاتا تھا, زمین پہ بیٹھے ہوئے, چھوٹیوں کرسیوں پر نہیں, تو لمبا خطاب ہوتا تھا. تو وہ مجھے نام بھول گیا ان کا, تو انہوں نے کہا کہ جی مڑ کے یہ شورش کاشمیری تو بیکاری تقریر کر گیا نا, پھر میں اپنے پیودا نہیں. ٹھیک ہے, جب اخبارات میں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے انہوں نے پڑھا ہوا ہے. شورش کاشمیری صاحب آ گئے پھر ایک دن,
اس میں بھی شریک تھا جلسے میں. انہوں نے پورا خطاب کیا، ادھر کی ادھر کی ساری کی، اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ او فیصلہ آباد والو، شورش کاشمیری دھوبی گھاٹ میں تقریر کر کے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ڈپٹی اسپیکر تھا، وہ آپ کا ڈپٹی اسپیکر اپنے باپ سے محروم ہو گیا. اب انہیں سارا سیاق و سباق نہیں بتایا کہ آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ کر جائے تو میں پہ عہدہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کہا کہ جی دھوبی گھاٹ، یہ شورش کاشمیری دھوبی گھاٹ میں خطاب کر کے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ڈپٹی اسپیکر اپنے باپ سے محروم ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ خطاب کا انداز ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ایک چیز چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک سکول ہے جس کا ایک بڑا محنتی استاد ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، وہ یاد نہیں کرتے. وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو جا کے کمپلین کرتا ہے کہ جی میں نے بڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ان کو پاسٹ ٹینس سمجھ میں نہیں آ رہا. ہیڈ ماسٹر صاحب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ آگے کہتے ہیں بچوں کو سمجھاتے ہیں کوئی انسان بنو، اور ساتھ ہی ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہتے ہیں، اس ٹیچر کو کہتے ہیں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کا قصور ہے، آپ خام کا پریشان نہ ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جب نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دل ہی دل میں بلیم کر رہے ہیں کہ شاید میرے بیان کرنے میں کوئی کسر ہے کہ جو میں لوگوں کو بات سمجھا نہیں پا رہا. اور ہر مخلص جو داعی ہوگا اس کو ہمیشہ وہ اپنے آپ کو بلیم کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں سمجھ رہے ہیں کہ میں جلدی سے اور قرآن مجید کو یاد کروں اور محنت کروں تاکہ مجھے قرآن یاد ہو جائے اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے قرآن پیش کروں تو شاید یہ بات جو ہے وہ تھرو ہو جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں کہا جا رہا ہے. اب کوئی سیاق و سباق نہیں ہے، لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دیں تاکہ آپ قرآن کو جلدی سے یاد کر لیں. انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے قرآن کو جمع کرنا بھی اور اس کو پڑھوانا بھی، ٹھیک، اس کو پڑھوانا بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، لہذا جب ہم تمہارے سامنے قرآن کو پڑھیں، یہ تمہارے سامنے پڑھنا کس نے ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں یعنی ہماری طرف سے جبرائیل تمہیں قرآن پڑھ کے سنائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ ان کے پڑھنے کی پیروی کریں بس. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے ہے قرآن مجید کی وضاحت بھی، اس کا بیان بھی. یہ کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی تھی اور ان کا کام تھا قرآن مجید دے دینا، باقی سنت رسول کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے. یہ ان کے لیے جواب ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سمجھایا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے جو سمجھایا ہے وہ کیسے ریویل ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں، آپ کے عمل میں، آپ کی سیرت میں. تو انا علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. کلا، نو وے، ہرگز نہیں. بل تحبون العاجلہ، اصل میں تم اے لوگو دنیا سے محبت کرتے ہو. اجرت کہتے ہیں نا جلدی کو، تو عاجلہ جلدی مل جانے والی، یہ دنیا کے لیے قرآن مجید کا ایک نام ہے کہ تم دنیا سے پیار کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور ہیئر آفٹر کو، آخرت کو نظر انداز کرتے ہو. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، آخرت میں بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے. اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، جبکہ قیامت کے دن بہت سے چہرے اداس ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے. یعنی ہم سب میں سے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے نا. برائٹ چہرہ یہ قرآن مجید میں کئی اسلوب سے آیا ہے. وجوہ یومئذ مسفرۃ، بہت سے چہرے اس روز برائٹ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے اور خوشخبریاں پاتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی. یہ خب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ آج کی گل تینوں کہتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کسی چیز کو، آج بڑا خوش نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ برائٹ فیس اینڈ ڈارک فیس، مرجھایا ہوا چہرہ اور تر و تازہ چہرہ.
یعنی چہرہ وہی ہوتا ہے. یعنی اس میں فرق آپ سمجھنا چاہیں نا کہ آپ صابن کے ساتھ جب منہ دھو لیتے ہیں پھر منہ خشک ہو جاتا ہے تو وہ ایک فرق ہوتا ہے اس سے پہلے اور بعد میں. یہ تو ایک فزیکل فرق ہو گیا نا. یہی فرق جو ہے وہ نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی آتا ہے. برائٹ فیس اینڈ ڈارک فیس, تر و تازہ چہرہ, فریش چہرہ اور مرجھایا ہوا چہرہ. تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ, اور بہت سے چہرے اس روز مرجھائے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ, وہ گمان کر رہے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا. کلا نو اذا بلغت التراقیہ, تراقی کہتے ہیں یہ ہنسلی کی ہڈی کو, ہنسلی کی ہڈی نا, یہاں بازو اور شانہ, اس کی ہڈی کو یہ جو ہمارے سینے کی ہڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ملاتی ہے, اور یہ نرم ہڈی ہوتی ہے. اس کو کلیویکل کہتے ہیں انگلش میں, ہنسلی کی ہڈی. تو وجوہ یومئذ کلا اذا بلغت التراقیہ, کہ جب جان ہنسلی میں آگے پھنس جائے گی. یہ دو ہڈیاں نا ہنسلی کی, ان کے درمیان یہاں گلے میں, کہ جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے تو ٹانگوں سے پہلے جان نکلنی شروع ہوتی ہے, اور پھر کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں آ کے جان پھنس جاتی ہے. اور وہ انسان جو آخرت کو نہیں مانتا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, میٹا فزکس کو نہیں مانتا تھا, تو جب اس کی نہ جان نکل رہی ہے اور نہ اس کی زندگی ہے تو ترلے منتیں کرنے پہ آ جاتا ہے. کوئی جھاڑنے پھونکنے والا, کوئی دم درود کرنے والا ہی لے آؤ, آج میری جان تو چھوٹ جائے. یعنی آخرت تو جب آئے گی سو آئے گی, ابھی اس کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. کہ کہتا کیا کہتا ہے, اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق, کہے گا, کہا جائے گا, من راق, ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا. الی ربک یومئذ المساق, اس روز تمہارے رب ہی کے حضور تمہارا ہانکا جانا ہوگا. ساکا یسوکو, سوگن کے معنی ہانکنا. جدید عربی میں سواق ڈرائیور کو کہتے ہیں اور سائق پائلٹ کو کہتے ہیں. تو الی ربک یومئذ المساق, اس روز تمہارے رب ہی کے حضور تمہارا ہانکا جانا ہوگا. یعنی ہانکنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے جانور خود چلا جا رہا ہے, ایک ہوتا ہے اس کو ہانکا جا رہا ہے, چھانٹے مارے جا رہے ہیں, چھوٹیاں ماری جا رہی ہیں, چل صدا ہو گے. تو یہاں الی ربک یومئذ المساق کیا ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے لیکن ہی would be driven to his Lord. اب اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوا, فلا صدق ولا صلی. اب یہی پھر وہ انسان ہے. ابو جہل کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ وہ کردار کیا ہے, فلا صدق کا, نہ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا, حالانکہ دل اس کا مانتا تھا. جب اسے ان پرائیویسی کسی نے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا نہیں. اس نے کہا مخالفت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا جوڑا اور مقابلہ کیا. انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے بڑھ کے پلائے, انہیں خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے. آج اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو گئے. یہ نہیں ہو سکتا. پنجابی میں ترجمہ کون کرے گا؟ ہاں, ہم جاٹ ہیں وہ رائی ہیں, ہم رائی ہیں وہ راجپوت ہیں, تلے نہیں لگنا. سو ویری کامن. تو فلا صدق ولا صلی, نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. اس کا الٹ کیا ہے؟ ولیکن کذبا, بلکہ جھوٹا قرار دیا, تکذیب کی, وتولی, اور منہ موڑ لیا. صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف. تو نہ تصدیق کی نہ متوجہ ہوا, بلکہ جھوٹا قرار دیا, تکذیب کی اور منہ موڑا. ثم ذهب الى اهله يتمتع, اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس یا اپنے ہمجولیوں کے پاس گیا. یتمتع, اکڑتا ہوا. یہ کیا ہے کہ کوئی شخص جیسے ابو جہلی کا کردار ہے نا, کہ اس نے 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی
یعنی وہ جو اس کی بیٹھک ہوتی تھی، دری بچھی ہوتی تھی نا مختلف سرداروں کی، اس کی بھی دری ہوتی تھی خانہ کعبہ کے گرد، اور حرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا. آج ہمارے یہاں ڈیرے کا تصور ہے نا، ڈیرے میں کون بیٹھتے ہیں؟ ایک زمیندار کے، جاگیردار کے، کمی کاری، اس کے حواری. تو اس نے کہا کہ وہ ایک فلانی جگہ پر کوئی ہے کہ جو محمد وہ نماز پڑھ کے گلے میں پھندا ڈال دے جا کے چادر کا. تو عبداللہ بن ابی معیط ایک بدبخت تھا، وہ اٹھا اور اس نے اپنی چادر تو سب کے پاس ہوتی تھی، ایک صافہ چادر، تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اس کو مروڑنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں بلائیں. پھر ایک مرتبہ اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے کوئی جو اوجری لا کر ان کے اوپر منہ پہ چڑھا دے. وہ بھی اسی نے کیا. اور پھر ظاہر ہے اس نے اپنی طرف سے بڑا کمال دکھایا تھا نا. یہ سورۃ الگ جو نازل ہوئی ہے وہ اسی پر نازل ہوئی ہے کہ ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارایت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی الم یعلم بان اللہ یری. جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لئن لم ینتہی، باز نہ آیا، لنصفم بالناصیہ، تو ہم بھی اس کی پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایک خطا کار اور جھوٹی پیشانی. فل یدعو نادیہ، پھر بلا دے، وہ بلا لے وہ اپنی بیٹھک والوں کو، اپنے ڈیرے کے وہ جو حواری ہیں اس کو، ان کو بلا لے. سندعو الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. کلا لا تطیعوا، نہیں اس کا کہنا نہ ماننا، بلکہ سجدے میں گر جانا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا. تو یہ جو ہے وہ اچھا. اب وہ کیا ہے، ایک طرف اس نے کیا اور گھر میں کیا کرتا ہو گیا، آج میں ایسی تہذی کرتی ہوتی. اب اس کو دیکھیں کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمتع. پھر وہ اپنے اہل کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس یا اپنے دوستوں کے پاس گیا، یتمتع، اکڑتا ہوا کہ میں بڑا کمال کر کے آیا ہوں. اچھا اگر کوئی آدمی باہر کسی شریف آدمی کو ستا کر آئے، ٹھیک ہے، اور پھر اکڑتا ہوا ہے کہ میں کر کے آیا، تو پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے انہوں فٹے میں بھی نہ کہی. اب آگے جو لفظ آیا وہ ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اولا کا لفظی ترجمہ ہے اپروپریٹ، مناسب، لیکن یہاں پر وہ مناسب ترجمہ نہیں ہے. یہاں پر فٹے منہ ترجمہ ہے کہ کسی نے انہوں فٹے منہ بھی نہ کہی. اولا لک فاولا، فٹے منہ تیرے، ثم اولا لک فاولا، در فٹے منہ تیرے. یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اب یہ وہ جو مضمون ہے کہ جو آپ کو میں نے شروع میں بھی یاد کرایا ہے، پہلے ہی پڑھایا تھا نا، سورۃ مومنون کی جو آیات تھیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ نو وے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و برتر ہے وہ بادشاہ حقیقی. تو یہاں کیا ہے؟ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا یحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ انسان، یہ وہی انسان کو ٹریس کرتے رہیں. الم یکن نطفۃ، کیا یہ گندے پانی کی بوند نہ تھا یمنا کہ جو ٹپکائی گئی، ثم کان علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، فخلق فسوی، اللہ نے بنایا اور اس کو سیدھا پدرا کیا. اچھا اب جو حقیقت انسان نے، ہم نے 3 سٹیپ پڑھے تھے، یاد آ گئے نا، کہ ایک تخلیق، جسم کی تخلیق، دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ سیدھا پدرا کیا، اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیا، اور تیسرا تھا اس میں روح پھونکی. اچھا اب یہ 2 کا ذکر ہے. اچھا اس 2 میں سے پہلے کا ذکر جو ہے اس میں ان سب کو مکے والوں کو معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں تھی. یہ قرآن مجید کو سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جمع ہوئے خون سے پیدا کیا، اب وہ تحقیق کرنے پہ لگ جائیں کہ یہ کیا چیز ہے، اب وہ جمع ہوا خون کیا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ان کی اونٹنیاں، ان کی بھیڑ بکریاں وہ ایبورٹ کرتی تھی. ارلی ایبورشن میں خون نکلتا ہے، ذرا لیٹ ہو جائے تو خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں، یہ جمع ہوا خون ہے. ان کی اپنی عورتیں مس کیریج ہوتا تھا ان کا، تو ارلی جو اگر مس کیریج ہو تو خون، ذرا لیٹ ہو جائے تو خون کے لوتھڑے، اور پھر اور لیٹ ہو جائے تو انفارمڈ کا ماس، اور پھر ایک فارمڈ ماس، اور پھر بچہ ڈیلیور ہوتا ہے زندہ. تو کیا فرمایا
کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، فخلق فسوی، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا، فجعل منہ الزوجین، پھر اس نے بنائے اسی ایک ہی بوند میں سے الذکر والانثی، زوجین جوڑے جوڑے، کیا؟ الذکر والانثی، مرد اور عورت۔ کمال نہیں ہے؟ باپ بھی سیم، ماں بھی سیم، اسی نطفے سے مرد بھی بن رہے ہیں، عورتیں بھی بن رہی ہیں، اور جب جڑواں ہوتے ہیں، ایک بیٹا ہوتا ہے ایک بیٹی ہوتی ہے، تو ایک ہی ایجیکولیشن سے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایک بچی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بچہ بچی یہ کیا ہے؟ انٹائرلی ڈفرینٹ وجود ہیں، دے آر ناٹ آئیڈینٹیکل۔ یعنی ہر سیل میں ایک کروموسوم کا فرق ہے، اور سیل کتنے ہیں؟ اپ ٹو 50 ٹریلینز۔ تو ذرا ضرب دے کے دیکھیں، یعنی 40 کروموسوم میں سے ہر سیل میں ایک کروموسوم ڈفرینٹ ہے، تو فرق کتنا ہوا ایک سیل میں؟ 1/46 کا، 46 کا، اس کو ضرب دیں 50 ٹریلین سے، شاید آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا، اتنی بڑی فگر ہوگی۔ دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے مین اینڈ اے وومن۔ لیکن پروسیس کیا ہے نا؟ یعنی یہاں کیا ہے؟ جس مشین میں، جس سانچے میں سوزوکی بن رہی ہے، مہران بن رہی ہے، اس میں کلٹس بھی نہیں بنتی، اس کے لیے علیحدہ سانچہ چاہیے، علیحدہ مشینری چاہیے۔ یہاں کیا ہے؟ مشینری بھی سیم، اور آرڈر پلیس کرنے والا بھی سیم، نطفہ دونوں کا سیم۔ مرد کا نطفہ سیم فار ڈاٹر اینڈ فار سن، عورت کا نطفہ سیم فار سن اور ڈاٹر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معراج نہیں، کلائمیکس نہیں ہے؟ تو فجعل منہ الزوجین، الم یکن نطفۃ، پھر نہیں آ رہی تمہیں، پھر نیند آنی شروع ہو گئی۔ ایسے کرو، یہ ٹھنڈے پانی کا چھینٹے لگا کے آؤ۔ یہ فون کو بچانا پانی سے۔ تو الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تو کیا وہ منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اللہ نے اس کو علقہ بنایا، جمع ہوا خون بنایا، فخلق فسوی، اور پھر اسی جمے ہوئے خون سے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ بنایا اور سنوارا، انسان بنا دیا۔ فجعل منہ الزوجین، پھر اسی سے اللہ نے جوڑے بنا دیے، الذکر والانثی، مرد اور عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی اس سورت کا آغاز بھی یہی ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا کیوں نہیں، قادرین، ہم قادر ہیں، الا ان نسوی بنانا، کہ ہم ہاتھ کے پوروں کو درست کر دیں۔ اور آخر میں کیا؟ پھر وہی بات، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہی اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اور یہ قرآن مجید کا عام مضمون ہے۔ یعنی عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنے، عام طور پر جسے کہتے ہیں توحید کے دلائل، آپ غور سے پڑھیں، وہ توحید کے دلائل نہیں ہیں، وہ آخرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو ڈسکرائب کرتا ہے، اور پھر آخر میں کنکلوژن نہیں نکلتا ہے کہ کیا اللہ قادر نہیں؟ مثلا سورہ قاف میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے باغ اگائے اور غلہ جس کے کھیت کاٹے جاتے ہیں، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجوروں کے درخت جن کے گچھے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، رزقا للعباد، بندوں کے کھلانے کے لیے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا،
فانبتنا به جنات وحب الحصید ونخل باسقات اللہ تعالی ندی رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا، اور ہم نے اس پانی سے جو نازل کیا تھا ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، کذالک الخروج ایسے ہی نکلنا ہوگا قبروں میں سے۔ یہ قرآن مجید کا عام مضمون ہے۔ ہم وہیں پر جو تحقیق شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو بات کہی ہے کہ یہ کیا بات کہی، حالانکہ سیدھا سیدھا وہاں پر مضمون ہے کہ وہ اللہ جس کی قدرتوں کو تم اپریشیٹ کرتے ہو، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یس انڈیڈ، وہ اس پر قادر ہے۔ بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔